کہ جو خود بھوکے ہیں مگر اوروں کو کھلا دیں۔ حضرات سرکار کا کردار کیا ہے؟ آج ہم صرف اپنا پیٹ بھرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ میرا غریب بھوکا ہے، پڑوسی بھوکا ہے کیا؟ جبکہ نبی نے فرمایا آدمی کو جہنمی بنانے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ نبی فرما رہے ہیں اتنی ہی بات کافی ہے۔ کبھی ہم نے خیال کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ مگر آؤ مصطفیٰ کو دیکھو۔ ایک دن ہے نبی یہ کونین مدینہ طیبہ، مہینہ بھر سے مسجد نبی کے سرکار کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ کتنے دن؟ تقریباً ایک مہینے تک سرکار اسی انداز سے ہیں۔ ایک دن بھوک نے بہت پریشان کیا، مگر یہ ساری مشیت الہی ہوتی ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے حجرے سے نکلے، مدینے کی گلی کی طرف آقا کریم نکل پڑے۔ آپ جیسے ہی آگے بڑھے حضرات محترم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک گلی کے نکڑ پر حضرت ابو بکر کھڑے ہیں۔ آقا کریم نے پوچھا اس ٹائم کس لیے نکلنا؟ سرکار سے پوچھتے یا رسول اللہ آپ کس لیے نکلے؟ نبی نے فرمایا آج بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہی حال اپنا بھی ہے۔ آگے بڑھے حضرت عمر ملے، آقا سے پوچھا کس لیے؟ کہا سرکار یہی حال اپنا بھی ہے۔ عزیزان محترم سرکار بڑھے آگے، پہنچ گئے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے دروازے پر۔ مصطفیٰ کے جسم کی خوشبو ابو ایوب انصاری کے مکان کے اندر داخل ہو گئی۔ ابو ایوب انصاری نے جب نبی کی خوشبو کو سونگھا، دوڑ کر باہر آئے اور آ کر کے دیکھا کہ مصطفیٰ دروازے پر ہے۔ دروازہ کھولا، اندر بلایا، چٹائی بچھائی، کہا سرکار تشریف رکھے۔ آقا کے چہرے پر بھوک کی نقاہت کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنے گھر کے باہر کھجور کے چوکڑے سے ایک خوشہ توڑا، آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ جب تک اسے تناول فرمائے میں جلدی سے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ بکری کا بچہ ذبح کیا گیا، آٹا تیار کیا گیا، کھانا بن گیا، اور جب کھانا تیار ہو گیا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آقا کریم نے کھانا لیا، ایک روٹی لی اور روٹی کے ساتھ چند گوشت کی بوٹیاں اٹھائی، اور بوٹیاں اٹھانے کے بعد آپ نے خادم کو بلایا جو وہاں خادم موجود تھا، کہا جاؤ یہ لے کر کے میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچا دو، اس لیے میری بیٹی فاطمہ نے جانے کب سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اور یہ محمد کا یہ نبی کونین کے گھر کا انداز ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے خود تو بھوکے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کیسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ عزیزان محترم یہ کردار مصطفیٰ ہے۔ حضرت ایک صحابی اور ہیں جن کا نام حضرت ابو ہریرہ، کیا نام ہے؟ ابو ہریرہ۔ صحابہ کی تاریخ میں جتنی احادیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں تقریباً 5000 حدیثیں صحیح حضرت ابو ہریرہ سے مروی، 5000 حدیثیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ کہتے ہیں ایک دن کئی روز ہو گئے کھانا نہ مل سکا، حتیٰ کہ کھجور تک نہ ملی، کھجور تک۔ کہتے ہیں بھوک نے یہ حال کر دیا کہ پریشانی میں بالکل اب چہرے پر مردگی آ گئی۔ کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، پیروں پر لرزہ ہو گیا۔ سوچا اب تو جان جا سکتی ہے، کسی طریقے سے کچھ تو کیا جائے۔ کہتے ہیں جب تو ان کا گھر نہیں تھا، مسجد نبی میں صفہ پر رہتے تھے، باہر نکلے، گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو گئے اس ارادے میں کہ کوئی صحابی رسول آئے گا، میں اس سے سلاموں کا کلام کروں گا، ہو سکتا ہے میرا چہرہ دیکھے گا، جب چہرے پر یہ پسماندگی دیکھے گا، یہ نقاہت دیکھے گا تو مجھ سے میرا حال پوچھے گا تو بتا دوں گا بھوکا ہو، وہ میرا کھانے کا انتظام کرے گا۔ عزیزان محترم مگر رب جب امتحان لیتا ہے تو کس انداز سے لیتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھا سب سے پہلے جو آنے والا شخص ہے وہ آنے والا یار غار حضرت صدیق باوقار حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ سوچا اب تو یار غار آ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کام بنے گا۔ آپ کہتے ہیں مجھے جو آیت بہت اچھے سے یاد تھی، حضرت ابو بکر آئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے سر نیچے رکھا، سلام کا جواب دے دیا۔ میں نے اسے پوچھا اے ابو بکر کیا یہ آیت قرآن کی اسی انداز سے ہے؟ میں نے جب آیت پڑھی تو کہتے ہیں انہوں نے سر ہی نہیں اوپر اٹھایا، سر ہلا کر کہہ دیا ہاں ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں آگے بڑھ گئے، میں کھڑا رہ گیا۔ میں نے کہا مولا کیا تو میری جان لے کر ہی چھوڑے گا؟ اب تو کیا جان
دیکھا کہ حضرت عمر فاروق آ رہے ہیں. کہتے ہیں جب وہ قریب آئے میں نے انہیں سلام کیا. سلام کے بعد میں نے وہی آیت پھر پڑھی جو ابو بکر کے سامنے پڑھی تھی. میں نے کہا اے عمر کیا یہ آیت اسی طرح سے ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے بھی سر ہلایا اور سر اوپر نہیں اٹھایا اور ہلا کر چل دی ہے. عزیزان محترم کہتے ہیں اب میرے دل پر ایک دھکا سا لگا کہ اب شاید میری موت کا وقت قریب آیا, ورنہ یہ مجھ سے بغیر نظریں ملائے گفتگو کرتے ہی کیوں؟ انہوں نے سر کو اوپر نہیں اٹھایا, میری بات کا جواب سر نیچے کر کر کے دے دیا. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں اور کھا رہا, اب کیا دیکھا کہ ساری کائنات کے مالک کو مختار آ رہے ہیں, آقا کریم تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا ان کے لیے سر اٹھانا نہ اٹھانا برابر ہے, اس لیے یہ تو آنکھیں بند کر کے بھی کہیں کا دیکھ لیتے ہیں, ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ میرے چہرے کی طرف دیکھے. کہتے ہیں جب سرکار قریب آئے اور میں نے سلام کیا تو مصطفیٰ نے جواب دے کر کچھ اور نہ کہا, میرا ہاتھ تھام لیا. کہتے ہیں ہاتھ تھاما, کچھ پوچھا نہیں اور لے کر واپس چلے گئے. صفہ پر پھر بٹھا دیا اور گھر میں گئے حضرت عائشہ کے پاس. کہا عائشہ کچھ ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا مہینہ ہو چکا گھر میں چولہا نہیں جلا ہے, کیا کچھ نہیں؟ کہا کچھ تو ہوگا. حضرت عائشہ کہتی ہے ہاں, ایک انصاری صحابی کے یہاں سے ایک دودھ کا پیالہ آیا ہے, ایک پیالہ دودھ رکھا ہوا ہے. آقا نے فرمایا لاؤ جلدی سے لاؤ. عزیزان محترم جبکہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ ابھی مہینوں سے کھانا نہیں بنا, آقا نے دیکھا, دیکھنے کے بعد مصطفیٰ نے وہ پیالہ لیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا صبر کے معنی کہ پتہ نہیں کیا حال ہونے والا ہے. کہتے ہیں آقا دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر باہر تشریف لائے. کہتے ہیں دل کو بڑا سکون ہوا, کہ سوچنے لگا ایک پیالہ دودھ ہے, اپنا کام تو بن ہی جائے گا, پیٹ بھر جائے گا, شکم سیر ہو جاؤں گا. لیکن کہتے ہیں میں نبی کی نظروں سے چھپنے لگا, اس لیے آقا کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جس کو پلانے کے لیے دیتے, جس کو کھلانے کے لیے دیتے, اسے سب سے آخر میں کھلاتے تھے. کہتے ہیں میں نظروں سے بچ رہا تھا کہیں نبی پلانے کا حکم مجھے نہ دے دے, کہیں مجھے نہ دے دے. کہتے ہیں میں نظروں سے چھپتا رہا, مگر مصطفیٰ وہ ہیں کہ اور کوئی غیب کیا, تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کہتے ہیں آقا نے فرمایا ابو ہریرہ, کہتے ہیں یا رسول اللہ حاضر ہوں. آقا نے فرمایا ادھر آؤ. کہتے ہیں میں آگے بڑھا, آقا نے فرمایا لو پلاؤ ان کو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ 70 یا 72 صحابہ جو صفہ پر بیٹھتے تھے ایک لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں ایک ایک کر کے پلانے لگا, ہر صحابی پیٹ بھر کے پینے لگا, پیتے رہے. کہتے ہیں میں 72 یا 73واں تھا, میں سب نے پی لیا. اب میں پیالہ لے کر آیا اور اس کے بعد قسم کھا کر کہتے ہیں قسم اللہ کی کہ ان 70-72 نے پی لیا تھا, مگر دودھ کے پیالے میں ابھی ایک قطرہ دودھ کم نہیں ہوا تھا. جتنا مصطفیٰ نے پہلے دیا تھا اتنا کا اتنا موجود تھا. کہتے ہیں میں پیالہ لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. آقا سے کہا یا رسول اللہ آپ پینے. سرکار نے فرمایا اب صبر بہت ہو گیا, تم پی لو. اب صبر بہت ہو گیا, اب تم پی لو. کہتے نہیں یا رسول اللہ آپ پی لیں. آقا فرماتے ہیں پی لو. کہتے ہیں سرکار نے جب پھر کہا تو میں نے کہا پی ہی لیا جائے. کہتے ہیں میں نے منہ سے لگایا, پھر سرکار نے فرمایا اور پی لو. کہتے ہیں میں نے اور پیا, پھر کہتے ہیں آقا اور پی لو. کہتے ہیں میں نے اور پیا. اس کے بعد میں شکم سیر ہو گیا. نبی فرماتے ہیں کئی روز کے بھوکے ہو نا, اور پی لو. کہتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول